ابھی ہم جنید کی نکاح کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نکاح سے پہلے کہ اللہ ان بچے اور بچی کو رزق حلال دے، نیک صالح اولاد دے، اور جتنے احباب آئے ہیں سب کے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، سب بچوں کو نیک اور صالح ازواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ سب احباب میرا خیال ہے اردو جانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ آپ سامنے تشریف رکھیں، سب بچے بھی بیٹھ جائیں۔ یہ نکاح کی تقریب صحیح، یہ عالم اسلام میں ایسی عبادت ہے، اگر دوسری عبادات کو دیکھا جائے اس کے اندر یہ شک ہے کہ اللہ قبول کرے یا بعد میں کرے یا اس وقت کرے۔ بندہ اپنے گناہوں کی استغفار کرے، معافی مانگے، صدقہ خیرات کرے، حج کرے، سفر کرے، پھر اس حج کی یا عمرے کی مشقت کو اپنے جسم کے اوپر برداشت کرے، اپنا مال خرچ کرے دوسری نیک کاموں میں، یا پنجگانہ نماز میں جائے، پھر ادھر اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگے۔ یہ بات کا معاملہ ہے کہ اللہ اس کو کتنا قبول کرتا ہے اور کس وقت کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، یہ سارا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی تقریب میں شامل ہوا کرو، شرکت کیا کرو۔ نکاح چھپ کے نہیں ہونا چاہیے، بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، خفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا برسر عام لوگوں کو اکٹھا کر کے مجمع کے اندر نکاح کرنے کی، نکاح کی تقریب کی، نکاح کی جو محفل ہے، اس کا اجر دگنے سے بھی دگنا ہو جاتا ہے۔ خفیہ نکاح نہیں، یعنی کہ دو لڑکا لڑکی اندر بیٹھے، کسی عالم دین کو بلایا اور نکاح کر لیا۔ اسی لیے نکاح کے اندر یہ شرطوں میں سے ہے، لڑکی اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہونی چاہیے، کم از کم دونوں بیٹھ کے نکاح نہ کر لیں، اس میں اور لوگ بھی شامل ہوں۔ اور جس طرح عام ہم سب احباب ایک مجمع کی صورت میں ادھر محفل میں بیٹھے ہیں، اس محفل کا مقصد یہ تھا کہ خیر و برکتیں بھی ہوں اور بچے کی نکاح کی تقریب سعید بھی ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی عام دعوت کے ساتھ مقصد؟ آپ نے فرمایا کہ جب ایک بچے اور بچی کا نکاح ہوتا ہے، جس طرح جنید کا اور ایک بچی کا نکاح ہونے والا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ جب ان کی نکاح کی تقریب سعید ہوگی تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کے اور بچے کے سابقہ گناہوں کی معافی دے گا، سب گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ کوئی اپنی بیٹی کو کہ پاس سے کوئی دوسرا شخص گزر جائے تو باپ اس کو پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ مرنے مرانے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ماں باپ کا جگرہ ہے جو اپنی بیٹی آپ کے سپرد کر رہے ہیں، یہ ان کا حوصلہ ہے۔ یہ اسلام نے یہ شرف بخشا ہے مسلمانوں کو کہ ان کی نکاح کی۔ میں دوسرے ممالک میں گیا ہوں، ادھر یہ تقریب دوسرے مذہب میں ایسی نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ اسلام نے بچی کو ایک مقام دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بچی کو ایک مقام دیا ہے۔ جب ان دونوں کے نکاح ہوگا، اس نکاح کا فائدہ ان کو تو ہوگا، کیا ہوگا کہ ان کے سابقہ گناہوں کی اللہ معافی عطا فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو شامل ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے احباب اس میں شامل ہوں گے اللہ ان کے بھی سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ دیکھو، ہم نے نہ تو استغفار کی، نہ صدقہ خیرات کیا، نہ کوئی اور نیک کام میں شامل ہوئے، مگر ایک نکاح کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں۔ اس نکاح کی وجہ سے
اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دی ہے، مگر بدقسمتی سے ہم برِ صغیر کے اندر ہیں، ہمارے اندر جہاں ہم اسلام کی ثقافت کو اپنا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ثقافت جو ہے انڈیا کی ہندو اور سکھ کے رواجات میں بھی شامل ہے۔ اس کے اندر ہم نکاح تو اسلام کے طریقے پہ کرتے ہیں، مگر اس کے نکاح کے فوراً بعد آنن فانن امام صاحب کے جانے کی دیر ہے، بلکہ اب تو امام صاحب کے جانے کو بھی نہیں برداشت کرتے، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھو یہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کی شمولیت سے جتنے احباب آئے ہیں اور صاحب نکاح اس سمیت تمام کی اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب ابھی گناہوں کی معافی ابھی ہوئی ہے، شیطان نے سارا آگے آپ کو جکڑ لیا اور ساری اپنی تقریبات شروع کرا دی۔ ہمیں کہتے ہیں میاں صاحب، علامہ صاحب، ہم نے نکاح میں محفل میلاد رکھی تھی۔ کوئی اللہ کے بندے، آپ نے میلاد شریف تو رکھا تھا، میلاد شریف ہونے کے بعد کیا آپ شریعت کے مطابق آپ نے اپنا عمل کیا؟ اور نہیں جی، یہ دنیا دار عورتیں نہیں چڑھتیاں۔ کیوں نہیں چڑھتی؟ یہ آپ میں اور میرے میں کمزوری ہے، ہماری ماؤں بہنوں کا اس میں کوئی قصور نہیں، کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر گاڑی کا ڈرائیور درست ہو وہ سیدھی لے کے چلتا ہے، اگر ڈرائیور ہی غلط ہو جائے وہ کھائی میں پھینکے گا، وہ کھائی میں پھینکے گا۔ کیوں حضرت؟ گھر کا ڈرائیور انسان نے مرد کو بنایا ہے، عورت کو اس کی سواری بنایا ہے، وہ اس کی اتباع میں چلتی ہے، وہ اس کی اتباع میں چلتی ہے۔ مگر کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہندوازم، ہماری ثقافت، کیونکہ ہم برِ صغیر کے رہنے والے ہیں، ہمارے آباء و اجداد زیادہ عرصہ ان ہندیوں اور سکھوں میں رہے ہیں، مگر شاید میرا تو وہم ہے کہ انہوں نے شاید یہ رسمیں کم کر دی ہوں، ہمارے میں زیادہ آ گئی ہیں، ہمارے اندر یہ زیادہ آ گئی ہیں۔ ہم سارا اس کا الزام اپنی اہل خانہ کو دیتے ہیں، یار عورتیں نہیں مانتی۔ میاں صاحب میں تو مجبور ہوں۔ کس بات پہ مجبور ہو بھائی؟ مال تو تمہارا لگ رہا ہے، پیسہ تو تمہارا لگ رہا ہے، تمبو تو تم نے لگائے، سارے احباب آپ نے کیے، ڈھول والے کو عورتیں تو جا کے نہیں بازار سے لے کے آئی، یا اور تقریبات کرنے والوں کو کوئی عورتیں جا کے لاتی ہیں؟ نہیں لاتی، آپ ہی میں سے جا کے لے کے آتی ہے۔ خدا را یہ جو مذہبی تقریبات ہیں، نکاح، کم از کم ان کو ان فضول رسموں سے بچا کے رکھیں، اور جب بچا کے رکھیں گے یہ تو اپنی ظاہری عاقبت بھی جو آپ کی صبرے کی، ساتھ ساتھ آپ کے مال، آپ کی دوسری ضروریات زندگی کا بھی جو فضول خرچی ہے اس میں آپ بچ سکیں گے۔ ابھی ہم جنید کی نکاح کی تقریب میں شامل ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نکاح سے پہلے کہ اللہ ان بچے اور بچی کو رزق حلال دے، نیک صالح اولاد دے، اور جتنے احباب آئے ہیں سب کے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، سب بچوں کو نیک اور صالح ازواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات سن لیں کان کھول کر، چھٹکارا صرف اطاعت رسول میں ہے۔ جو مرضی کر لیں، جہاں تک آپ بھاگ سکتے ہیں نا بھاگ لیں۔ ایک دن تو اسرائیل کے سکنجے میں آنا ہے، پھر بند کوٹھڑی میں جانا ہے، پھر رسول اللہ نے آنا ہے، پھر ان کی شفاعت ہونی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کوٹھڑی تک جانے کی بجائے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے ادھر کو بھاگے جہاں رسول اللہ نے تشریف لایا ہے۔ اس لیے یہ نکاح کی جتنی آپ کے گھروں میں بھی تقریبات ہوتی ہیں، اس کو شریعت رسول اللہ کے مطابق ہمیں اپنانا چاہیے، اور غیر شرعی رسومات سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا چاہیے، اپنا مال کو فضول خرچی پہ نہیں لگانا چاہیے، ہمیں شریعت کے مطابق اپنے مال کو خرچ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس بچے کے نکاح میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے احباب حاضر ہوئے اللہ ان سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔